کھیلا کودا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ آج اس دنیا سے جسے سپرد کاک کیا جائے گا، جو آج مسیح میں سو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آئیے ہم اس سوگوار، اس غم زدہ خاندان کے لیے کلام پاک کو بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم تسلی کی دعا کریں گے، کیونکہ یہ وہی خدا کا کلام ہے جو ہمیں تسلی کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں گے بھائی عامر کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے، اس کے بیوی بچوں کے لیے آئیے تسلی کی دعا کریں گے، کیونکہ تسلی کا سر چشمہ صرف میرا اور آپ کا خدا واحد ہے۔ آئیے دعا کریں گے۔ آسمانی ہمارے بزرگ خداوند، آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند، میں اپنی کلیسیا کے ساتھ خدا، تیری خاتمہ کے ساتھ خداوند، تیرے خاتموں کے ساتھ مل کر خدا، میں متفق ہو کر خدا، میں اس غم زدہ خاندان کے خدا، غم میں خدا اپنے چرچ کے ساتھ متفق ہو کر خدا، میں اس غم زدہ خاندان کے لیے میں تسلی کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ زبور میں لکھا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ سو آسمانی خدا، جب آپ نے اپنے وعدے، اپنے قول کے مطابق بیٹے عامر کو اپنے پاس بلا لیا، سو آسمانی خدا میں اس کے خاندان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، اس کی بہنوں کے لیے، اس کے باپ کے لیے، عزیز و کارت کے لیے خدا میں تسلی کی دعا کرتا ہوں۔ آسمانی خدا، اس بیٹے کے خدا زمین پر رہتے ہوئے انسان جانے انجانے میں خطائیں کر بیٹھتا ہے، اور آسمانی خدا اپنے بیٹے کی خطاؤں کو، غلطی کو معاف کر، اور میں پھر سے خدا اس خاندان کے لیے تسلی کی دعا کرتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللویا، جوش سے بولیں گے ہاللویا، بولو بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی، یسوع کے نام کی۔ آئیے یسوع مسیح کے لیے زور کا تعریف کریں، ہاللویا، ہاللویا۔ سو آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے جو ہم سیکھیں گے، جو ہمارے علاقہ کے اندر، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ایک بڑا، ایک دردناک ایک واقعہ پیش ہوا ہے، اور وہ جو خاندان کے اندر، گھرانے کے اندر ایک ماتم سا بیت چکا ہے، رونا پیٹنا ہو چکا ہے، وہ اس وقت اس پریشانی کے عالم کے اندر ہے، چاہے جتنے بھی ان کے پاس چلے کیوں نہ جائیں، دعائیں کیوں نہ کر لی جائیں، پر ان کی تسلی کا بھی ایک وقت ہے، اور یہ جو تسلی دیتی ہے یہ صرف دعا اور خدا کا کلام ہمیں تسلی سکھاتا ہے اور تسلی دیتا ہے۔ اور بالخصوص آج ہم خدا کے کلام پاک میں سے جو سیکھنے والے ہیں، ہم بھی خدا سے یہ کہیں گے کہ خدا نے ہمیں بھی اپنی زندگی کے دن گننا سکھا، کیونکہ ہم نے بھی اس سفر کو طے کر کے خدا تیرے پاس آنا ہے۔ وائس کے اندر لکھا، وائس کی کتاب 3 باب کے اندر وقت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر ایک چیز کا میرے اور آپ کے خدا نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، چاہے جتنی بھی مرضی ہم کوشش کیوں نہ کر لیں، جتنی بھی ہم بھاگ توڑ کرنے کی کوشش کر لیں، جتنا ہمارا عزیز کو بیماری کے اندر مبتلا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر لے جائیں، اگر گورنمنٹ ہاسپٹل والے بھی اس بات کی جواب دے دے کہ یہ آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یہ بچ نہیں سکتا، آپ اس کو اپنے گھر میں لے جائیں، پھر بھی ہم اس بات کو یقین نہیں کرتے، ہم اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں لے جایا جائے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، اچھی سے اچھی میڈیسن دی جائے، اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اچھی سے اچھی دیکھ بھال کی جائے، تاکہ جو ہمارا عزیز ہے، ہمارا جو اپنا ہے، ہمارے خاندان کے اندر، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی ماں ہے، چاہے کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہم سے دور نہ ہو، کیونکہ جو جدائی ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم یہ میں اپنے چاہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کریں، جب ہم سے دور
دور ہو جاتا ہے تو ہم اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا یہ وقت گزرا تھا. سو آج ہم خدا کے کلام پاک میں سے ہم موت کے تعلق سے سیکھیں گے. یہ اکثر اس میسج کو موت کے تعلق سے اگر سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے میموریل سروس پر، آپ کو جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، برسی کی عبادت ہوتی ہے، 40ویں کی عبادت ہوتی ہے، کل کی وکلوں کی عبادت ہوتی ہے جسے کل خانی بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ پر صرف اس کلام پاک کو بیان کیا جاتا ہے. پر آج اس کلام کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں لینے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر روز، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کب پتہ نہیں میرا بلاوا آ جائے، کب پتہ نہیں میرا دلہا مجھے لینے کو آ جائے اور میں اپنے آپ کو تیار رکھوں. میں بے وقوف بننا نہیں چاہتی، بے وقوف بننا نہیں چاہتا. میں ایسا بننا چاہتا ہوں، میں ایسی بننی چاہتی ہوں کہ جب میرا بادشاہ، جب میرا دلہا مجھے لینے کے لیے آئے تو میں اس وقت کیا ہوں، ریڈی ہو جاؤں، تیار ہو جاؤں. پر آج ہم خدا کے کلام پاک میں سے جو ہم سیکھیں گے یوحنا کی انجیل کے اندر سے، یوحنا کی انجیل جن کے پاس ہے خدا ان کی کلام پاک میں سے نکال سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 51 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. بڑے غور سے سنیے گا. آج ہمیں اپنے دن گننے کی ضرورت ہے اور آج ہم موت کے تعلق سے سیکھیں گے کہ جو بھائی عامر نے سفر کو طے کیا اور جو اس وقت صرف جسم اس دنیا کے اندر ہے، جو روح اس دنیا سے جا چکی ہے، اور آج ہم اس بات کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے. خدا ان کے کلام پاک میں کچھ یوں لکھا ہے 51 آیت کے اندر، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا. خدا ان کا کلام پاک پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. بلند آواز سے کہہ سکتے آمین. آج سوال یہ ہے کہ موت کا آغاز کب ہوا اور آئی کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ کہ موت کا مطلب کیا ہے. اگر دیکھا جائے موت کا جو مطلب ہے، عبرانی زبان کے اندر اس کو موت کہا جاتا ہے، انگلش زبان میں اسے ڈیتھ کہا جاتا ہے. موت یہ ہے کہ جسم کے اندر سے روح کا نکل جانا، اس جسم کا خالی رہ جانا، جدا ہو جانا، اس جسم کے اندر سے نکل جانا، یہ کیا ہے؟ موت کہلاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے، وائس کے اندر لکھا ہے، خدا کا بندہ سلیمان بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ روح جہاں سے آئی ہے اور واپس لوٹ جاتی ہے. اصل میں ہم موت کے معنی کو دیکھیں گے. دفنانے کا آغاز کب شروع ہوا؟ یہ جو بتایا موت کے معنی ہے موت، جس کا مطلب عبرانی زبان میں ہے جسم کے اندر سے نکل جانا، جسم کو چھوڑ جانا، خالی جسم کا رہ جانا، مٹی سے بنا. مٹی کے اندر جب خدا نے انسان کو مٹی لی، مٹی کو سانا، گھومنے کے بعد ایک سکیچ، جب ایک پتلا بنانے کے بعد اپنی زندگی کا دم پھونکا انسان کے اندر. جب انسان جدی جان ہوا اور اس کے بعد وہ جو مٹی کا جسم ہوتا ہے، اور جب انسان اس کے اندر، انسان کے اندر جب روح ہوتی ہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے. جب روح نکل جاتی ہے تب وہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. یہ موت کے معنی ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے تو دفنانے کا آغاز کب شروع ہوا؟ بہت سارے مذاہب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مذاہب ایسے ہیں تو جب دفناتے نہیں، وہ کیا کرتے؟ جلایا جاتا ہے. اور کچھ پارسی لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کیا کرتے؟ جب ان کا کوئی عزیز رشتہ دار جب کوئی انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عزیز کو لے کر چیل کبوں کو اب کسی ویران جگہ پر جا کر چھوڑ آئیں گے، کسی اونچی جگہ پر اس کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ آتے ہیں، تاکہ یہ جو اس کا جسم ہے اگر اسے سپرد خاک کے اندر سپرد خاک کیا جائے گا، اگر اسے پہاڑ کے اندر، اسے اس غار کے اندر یا قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. کیوں نہ جس خدا نے پرند
چیز کو بنایا ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ وہ اپنے عزیز کو کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کر ان جگہوں پر جا کر پھینک دیں گے، رکھ دیں گے، تاکہ جو اس کے جسم بن چکا ہے، روح تو خدا کے پاس جا چکی ہے، روح تو اس دنیا سے جا چکی ہے، روح تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ہمارا جو عزیز ہے وہ تو خدا کے پاس جا چکا ہے، کیوں نہ جو اس کا جسم ہے، اس سے جو پرندے ہیں، چرندے ہیں، وہ جانور ہیں، اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ ہمارا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارا تو جو اس کا تعلق تھا، جو رشتہ ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، کیوں نہ اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیا جائے۔ پر ہم دیکھیں گے خدا اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس کے اندر یسوع المسیح نے بھی بے شمار معجزات کیے، اور ہم اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کا پیدا ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا ہاتھ بڑھانا ہمیں معجزات نظر آتا ہے، وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ یسوع المسیح نے بے شمار معجزات کیے ہیں، پر بائبل مقدس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لکھی نہیں گئی، درج کی نہیں گئی، کیونکہ اگر ہر ایک بات لکھی جاتی، کوئی انسان پڑھ نہ سکتا، کوئی انسان اٹھا نہ سکتا، کوئی انسان کھول نہ سکتا، کوئی انسان اس کا مطالعہ نہ کر سکتا، کوئی مسیح کی ذات کے بارے میں نہ جان سکتا، کوئی مسیح کے کلام کے بارے میں نہ جان سکتا، کوئی مسیح کی گہری باتوں کو، باتوں کو نہ جان سکتا، پر یہ بائبل مقدس اس لیے لکھی گئی، ہم تک پہنچی تاکہ ہم یسوع المسیح پر ایمان لائیں، اعتقاد رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ یسوع المسیح نے ہماری خاطر یہ ظلم اور ستم سہی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جب جیسس مووی بنائی، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا جو جیسس کرسٹ ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ ایسے ہیرو کے تعلق سے کام کرتے ہیں، یہ ایکٹر کے تعلق سے کام کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو بتایا ہے کیونکہ پہلے دور کے اندر ہمارے جو عزیز یا ہمارے دادا یا پردادا دیکھا جائے، کوئی بھی اس وقت بائبل کی اتنی روشنی ہوا نہیں کرتی تھی، کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یسوع المسیح نے ہمارے لیے کیا بڑے دکھ سہے۔ خدا کے خادم FGS سے تعلق رکھنے والے وہ اس وقت مسیح میں سوچ کے ہیں، کچھ سال میں گزر چکے ہیں، جب اس سے پہلے میں ان کے چرچ کے ساتھ اٹیچ تھا، پاسٹر شوکت صاحب نے کلام سنا تو ایک بات کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پر میں گیا، میں نے خدا کے کلام پاک کو شیئر کیا، اور ایک بزرگ ماں جو اس جگہ پر بیٹھی تھی، وہ مجھے بڑے پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے جو بیٹا ہے کتنا اچھا کلام کو بیان کرتا ہے، اور میں نے بھی ماں جی سے ایک سوال کو پوچھ لیا، میں نے کہا ماں جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ماں جی نے کہا جی بیٹا آپ پوچھ سکتے ہو۔ تو بہت سارے لوگ اس جگہ پر موجود تھے، پوچھا گیا ماں جی کیا آپ جانتی ہیں کہ یسوع المسیح کو صلیب پر کیوں لٹکایا گیا، کیوں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگائے گئے؟ تو بزرگ ماں جی کیا بولی؟ بائبل کی روشنی نہیں ہے، علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو آنسر کیا ملا؟ آنسر یہ ملا کہ اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا جس کی اس کو سزا ملی، اور میں نے اس شخص کو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا، ایک دوست نے کہ مووی بنانے کا مقصد کیا ہے، میں نے بتایا اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے پڑھے لکھے نہیں، وہ مووی کو دیکھ کر اس بات کا وہ جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے اس لیے قربان ہوا، مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، مسیح پیدا ہوا معجزات ہو گیا، مسیح پیدا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس لیے آیا کہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پانے کے لیے آ گیا۔ اور ہم پھر سے اپنے کلام کے واپس اپنے ٹاپک پر آئیں گے، مضمون پر آئیں گے جو آج ہم سیکھ رہے موت کے تعلق سے۔ جس طرح میں نے بتایا بائبل کے مقدس کے اندر بہت ساری باتیں درج نہیں ہیں، پر اگر یہودیوں کی کتاب کے اندر دیکھا جائے، تلمود کے اندر لکھا ہے، جو یہودیوں کی کتاب ہے تلمود کے اندر قائن اور ہابل کی سٹوری جو بائبل کے اندر بھی درج ہے، اور یہودیوں کی کتاب کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، پیدائش کی کتاب کے اندر بھی ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائن اور ہابل دو بھائی ہمیں نظر آتے ہیں، یہ دو بھائی ہیں۔ اب جو قائن ہے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا، اب یہ بتا یہ راؤنڈ اپنانے کا آغاز کب
جو دو بھائی تھے. اب جو قائن اور ہابیل تھے, جو ہابیل تھا وہ خدا سے بے انتہا محبت کرتا, قائن بھی خدا سے محبت کرتا, پر جو قائن تھا وہ خدا کو دینے میں وفادار نہیں تھا. خدا کو وہ خوشی سے نہ دیتا, کیونکہ خدا کے کلام پاک میں بھی یہ لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. پر جو ہابیل تھا یہ اپنی شکر گزاری, اپنا جو آفرنگ, جو اپنا 10واں حصہ یہ خدا کے حضور میں لانے والا. پر ہم دیکھتے ہیں جو قائن تھا یہ ہابیل سے دل کے قائن کے لیے, ہابیل کے لیے قائن کے دل میں ایک بغض تھا, نفرت ہمیں نظر آتی ہے. اور اس نے کیا کیا کہ یہ خدا کے بہت زیادہ قریب ہے, خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے, خدا اس سے پیار کرتا ہے, خدا اس سے زیادہ چاہتا ہے. اب اس کے ذہن میں ابلیس اس کے دل کے اندر آ گیا. ابلیس نے اس کے اندر آ کر کے اٹیک کیا, کیا اس کے ذہن کے اندر برا منصوبہ باندھ دیا کہ اس نے اپنے بھائی ہابیل کا قتل کر دیا. اور جب قتل کیا گیا تو خدا نے آسمان پر سے آواز دی اور کہا, قائن تیرا بھائی کہاں ہے, ہابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا, کیا خدا تم مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ کیا میں کوئی اس کا سیکورٹی گارڈ ہوں؟ کیا میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں؟ کیا میں اس کو کوئی پہرے گار ہوں؟ کیا میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں؟ میں نہیں چاہتا وہ کہاں ہے, پر خدا جانتا تھا, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا وہ دلوں گردوں کو جانتا ہے, وہ آسمان پر جانتا ہے. دنیا کے اندر کسی جگہ پر کیمرے لگائے جائیں تو کیمرے خراب ہو سکتے ہیں, تمام جتنا ویڈیو فوٹیج, جتنا ڈاٹا پڑا لوگ چرا سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. پر خدا نے آسمان پر بھی یہ جو کیمرے لگائے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے, پر خدا آسمان پر سے دیکھتا ہے اور نگاہ کرتا ہے کس نے گناہ کیا ہے. وہ تو دلوں گردوں کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. پر خدا ہم دیکھتے جب اس نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اب اسے دفنایا, اس کے بھائی ہابیل نے, ہابیل جب مر گیا اس کے بھائی قائن نے جب اسے دفنایا اور دفنایا, اب دفنانے کا آغاز کب شروع ہوا؟ بات کیا ہے, اسی ٹاپک پر آئیں گے. یہ دفنانے کا آغاز کب سب سے پہلے شروع ہوا؟ جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قتل جو واقعہ ہوا وہ ہمیں اس اسٹوری کے اندر نظر آتا ہے. قائن نے اپنے بھائی ہابیل کا قتل کیا. اب جب اس کو قبر کے اندر جب اس کو دفن کر دیا گیا اور دفن کرنے کے بعد کیا ہمیں نظر آتا ہے, یہ قبر جب قائن تھا اس نے اپنے بھائی کو قبر کے اندر ڈالا, قبر کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد یہ اس کے ذہن میں ترکیب کہاں سے آئی, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, کیسے انسان کو سپرد کیا گیا, کیسے یہ کلام پورا ہوا کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے, یہ بائبل مقدس کی ورڈز کو بیان کیا گیا کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا. پر اس نے دیکھا کیسے اس کو دفن کیا گیا. اب جس طرح میں نے بتایا جو یہودیوں کی کتاب کے اندر, تالمود کے اندر جب یہ سٹوری کو بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو قائن نے دفنانے کا جو طریقہ, جو آئیڈیا اس سے ملا, ایک چڑی اور ایک چڑا تھا. وہ جب یہ بڑے جو بائبل کے اسکالر ہیں, جو بائبل کے ڈاکٹر ہیں, جو بائبل کے بڑے عالم ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہوئی ہے, بہت زیادہ ڈیپلی اس کے اندر گئے ہوئے ہیں, بڑی ریسرچ کرنے کے بعد اس تک پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو کتاب تالمود کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک چڑی اور ایک چڑا تھی. اب جو چڑی تھی وہ مر چکی, اب مرنے کے بعد جو چڑا ہے, اگر انسان کسی انسان کے لیے درد اور بوجھ سکتا ہے, خدا نے جو پرند اور چرند ہے یہ بھی کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے درد اور بوجھ سکتے ہیں. وہ بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے جاتے ہیں, کل خوراک کو لے کر آتے اپنے پیٹ کے اندر لے کر جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو آ کر کھلاتے ہیں. پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب چڑی اور جو چڑا تھا, جب چڑی مر چکی اور اس کے بعد کیا ہوا, اب چڑے کو نے اس کے اوپر اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس کو کھودنا شروع کیا, اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی. اب یہ نہیں کہ پہلے گڑھا کھودا گیا اس کے بعد اس نے مٹی ڈالی, بلکہ جو چڑی مر چکی تھی, جو چڑا تھا, اس نے اپنے پاؤں کو اسے کھودنا شروع کیا اور جو مٹی تھی اس کے اوپر آنا شروع ہو گئی. اور پھر اس نے دیکھا کہ
میں اپنے بھائی کو اس طرح کیا کروں گا، میں دفن کروں گا. اور اسی طرح سے یہ دفن کرنے کا آغاز اس وقت سے شروع ہوا. پر آج ہم بائبل مقدس کے اندر سے جو آج ہم سیکھیں گے، ہم 3 انسان کے موت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. نمبر 1 جو پہلی موت ہے روحانی موت ہے. دوسری جو موت ہے جسمانی موت ہے. تیسری جو موت ہے یہ دوسری موت ہے. نمبر 1 ہم پہلی موت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے روحانی موت کیا ہے. روحانی موت خدا سے دوری کا نام ہے. روحانی موت کیا ہے؟ خدا سے دوری کا نام ہے. جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا سے الگ ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جب خدا سے ہم گھر سے دور چلے جاتے ہیں، جب خدا کی فیلوشپ سے دور ہو جاتے ہیں، جب خدا کی پریزنس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، جب خدا کے ہیکل سے، اس کے کلام پاک سے ہم دور ہو جاتے ہیں، جب ہم دعا نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ روحانی، یہ موت کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. خدا سے دوری کا نام کیا ہے؟ یہ روحانی موت ہے. اور جو بہت سارے لوگ جو اس وقت چرچ کے اندر نہیں آتے، دعا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے سالہ سال چرچ نہیں جاتے، اور کچھ ایسے جو کرسمس اور ایسٹر پر جاتے ہیں، ہم اس بات کے بھی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا ہے یہ چاہتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ روحانی موت کے اندر اس وقت وہ مبتلا ہے. پر ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر، پیدائش کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، آدم اور حوا کو بنانے کے بعد خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ تو اس باغ عدن کے درخت کے تمام پھلوں کو تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، تو جس پھل کو چاہے تو کھا سکتا ہے. خدا نے اس قدر اسے اختیار دیا ہے. پر ابلیس عورت کے پاس آتا ہے. پیدائش 3 باب کے اندر 2 آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں، میں اپنے لفظوں میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ابلیس اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تجھے خدا نے ہر ایک درخت کے پھل کا کھانے کو کہا، تو بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، پر یہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت کا پھل ہے یہ تو کیوں نہیں کھاتی؟ اس لیے کہ جس روز تو کھائے گی تو خدا کے برابر ہو جائے گی. اس کے دل کے اندر کوئی بری اس نے سوچ کو ڈالا، تجھے اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی، تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تجھے روحانی آنکھیں مل جائیں گی، تجھے اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی، تو پر اچھے اور برے میں فرق کو سمجھ سکے گا. اور جب اس نے پھل کو کھایا اور اس نے عورت نے پھل کو کھا لیا، ابلیس نے لیا، عورت نے کھا لیا، عورت نے کھانے کے بعد آدم کو کھلایا، اور کھانے کے بعد دونوں کی آنکھیں جو تھی وہ کھل گئی. اور جب کھل گئی، آنکھیں کھل گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آسمان پر سے آواز آتی ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور جو آدم ہے وہ خدا کی آواز کو سن کر ڈر جاتا ہے، وہ کانپنے لگتے ہیں، وہ تھرتھرانے لگتے ہیں، اور وہ خدا سے ڈرتے اور کہتے ہیں خداوند سے کہ ہم نے نافرمانی کی ہے. اور خداوند سے وہ کہتا ہے خداوند جس کا تو نے حکم دیا تھا، جس بات کو تو نے منع کیا تھا، جس پھل کو تو نے کہا تھا نہیں کھانا، اس عورت نے مجھے دیا اور میں نے کھایا، میں نے تیری نافرمانی کی. اور خدا نے اس بات کو دیکھا کہ انہوں نے میرے حکم کو کیا کرا ہے؟ توڑ دیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا. اور نکالنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ایک روحانی موت ہمیں نظر آتی ہے. وہ روحانی موت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں. اور دوری، خدا سے دوری کا نام یہ ہے روحانی موت. اور آج کے دور حاضر کے اندر بھی اگر ہمارے خاندان خدا سے دور ہو چکے ہیں، یاد رکھیے وہ روحانی موت کے اندر ہے. ابراہیم اور حوا نے گناہ کیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی، وہ روحانی موت کے اندر مبتلا ہو گئی. پر ہم دیکھتے ہیں دوسری موت کے تعلق سے سیکھیں گے. جو دوسری موت ہے جسمانی موت ہے. اب جسمانی موت کیا ہے؟ پیدائش کے اندر دیکھیں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پیدائش 5 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ جو آدم کی کل عمر کو بیان کیا گیا ہے کہ جو پہلے آدم کی جو عمر تھی وہ 930 برس
کا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جسمانی موت آدم جب مرا، جب اس کی 930 سال عمر تھی، یہ جسمانی موت تھی. جسمانی موت میں ہماری روح بدن سے نکل جاتی ہے، جیسے ہمارے بھائی عامر کی روح جو ہے اس کے بدن سے نکل گئی ہے. یہ کیا ہے؟ جسمانی موت ہے. جیسے ہمارے عزیز کوئی اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اور جب تک وہ ہمارے گھر کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، اس وقت وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جسمانی موت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور اگر خدا کے کلام پاک میں دیکھیں، جس طرح پہلے میں نے بتایا، وائس کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. ہم بھی اس جسمانی موت کے اندر ہم مبتلا ہوں گے. ہم نے بھی اس جہانے رخصت کو ہم نے کوچ کر جانا ہے. ہم نے بھی اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. ہم ان سے اچھے نہیں ہیں جو قبروں کے اندر پڑے ہیں. ہمارے جو پڑے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. بہت ساری بیٹیاں اس دنیا سے جوانی کے ایام میں چلی گئے ہیں. بیٹے جو ہے وہ جوانی کے ایام میں چلے گئے ہیں. اگر آج خدا نے آپ کو زندہ رکھا تو آپ کے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے زندہ رہنے کا پلان کیا ہے؟ آپ کے زندہ رہنے کی پلاننگ آگے کیا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے ہم پلان کرتے ہیں، ہمارے بچے ہوں گے ہم اس کے لیے یہ کریں گے. پر جب خدا نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، آپ کا کوئی پلان ہے، کوئی منصوبہ ہے؟ خدا نے آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا پلاننگ کیا ہے؟ اگر کسی گورنمنٹ پرسن سے پوچھا جائے، کوئی گورنمنٹ جاب کرنے والا ہے، ڈیوٹی کرنے والا ہے، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ماں جی آپ خدا سے کیا چاہتی ہیں، بزرگ جی آپ خدا سے کیا چاہتے ہیں، کسی بھائی سے پوچھا جائے آپ خدا سے کیا چاہتے ہیں، وہ کہے گا میری تو خدا سے صرف یہی درخواست ہے، یہی اپیل ہے، یہی منت ہے. میں خدا سے کہتا ہوں کہ جب تک مجھے اتنی زندگی دے تاکہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کو میں خود لے سکوں، اپنے بچوں کے لیے گھر کو بنا سکوں. اور جب گھر بنا لیا اور بنانے کے بعد کیا خواہش ظاہر ہو رہی ہے؟ خدا میرے انی کو زندگی دے کہ میں آدھے تھی پتر رکی کر سکا، بیرے نہ سکا، میں نے تیانوں اتھے آدھے اتھی توڑنا چاہنیا، میں نے پترہ دے اتھی بیاہ کرنا چاہنیا. اب شادی بھی کر دی ہے. اب جب شادی بیٹوں کی کر دی ہے، اب وہی ماما جب بابا جب چادر کہتے ہیں پاس کر دی خدا دی شکر گزاری کرنی، خدا کا شکر گزاری کرنا، تاڑیاں دعاواں سیدھے ریٹائر ہوئی، گھر بھی بن گیا، پیسے بچے، بچوں کی شادی بھی کر دی. اور شکر خدا دا، میں جانے خدا میری دھی نو میرے پوتر نو کوئی دھی دے دینا یا پتر دے دینا، میں خدا کی شکر گزاری کرا، میری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اب جب بیٹا لے لیا، اب بیٹے جو ہے میری خدا سے یہ دعا، پاسٹر جی میرے بیٹی کے لیے دعا کرے، میرے بیٹے کے لیے دعا کرے. اس کے پاس بیٹیاں ہیں، اس کے پاس بیٹے ہیں، خدا اگر اس کو بیٹا دے دینا، اس کو بیٹی دے دینا، میری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. خدا نے وہ بھی کر دیا. اب خدا مجھے یہ طاقت قوت دے میں انہوں اپنے ہاتھاں چ کھڑا سکا، میں انہوں کیا میں کھڑا سکا. مینوں بڑی خوشی ہوئی خدا نے مینوں دیتے. خدا مینوں اینی کو زندگی دے دے کہ میں آدھے میں تیسری چوتھی سیڑھی جسے کہتے ہیں میں وہ بھی چڑھ سکوں. میں ان کی خوشیوں کو دے. اتنی بڑی پلاننگ ہم سوچ رکھتے ہیں. آج کے دور حاضر میں کیوں جوانی کے ایام میں لوگ مر جاتے ہیں، کیوں رخصت ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو پلاننگ ہے، ان کے جو منصوبے ہیں بہت زیادہ بڑے منصوبے ہیں. انشورنس کروائی جاتی ہے میرے بچوں کو نقصان نہ ہو. میرے زندگی کے اندر ہم یہ پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں خدا سے صبح سویرے اٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ خداوند میری زندگی کے اندر برے دن نہ آئے، خداوند مجھے خداوند کسی نیک کے مت رہے، خدا میرا دن دا آغاز رہا، خدا کسی میں چنگے انسان دے تو مت رہے، کسی نیک دے مت رہے. ہم کیوں خدا سے یہ نہیں کہتے خدا میری زندگی کا مقصد یہ ہے، پلان یہ ہے، خدا مجھے نیک بنا، مجھے خدا پاک صاف کر خدا، تاکہ میں اپنی زندگی کا مقصد اس بات کو میں اپنے خاندان کے اندر زندگی کو بسر کر سکوں. یشوع نے اپنی زندگی کا مقصد بیان کر دیا. یشوع نے اس بات کو بتا دیا. اس نے کہا خدا کی
کلام پاک میں لکھا ہے یسوع نے کہا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو کیا کریں گے, ہم زندہ خدا کی ہم پرستش کریں گے. آپ کی زندگی کا کیا پلان ہے, کیا منصوبہ ہے, کیا آپ نے پلاننگ کر رکھی ہے؟ آپ نے پیسے رکھ چھوڑے ہیں, میرے بچوں کے کام ہے, میری بیٹیوں کے کام ہے. کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے آپ کے بچوں کی زندگی بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو یہ پلان ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا کچھ کام کوئی پروڈ کوئی ایسی چیز خدا نے آپ کو لنک کر دی ہے کہ تیرے سب سے پہلے میں تجھے تیرے بچوں کے زندگی کے اندر جب تک تیری زندگی ہے جو اس کی زندگی کے اندر خواہشوں کو درخت ہے, ضرورتوں کو درخت دیا رکھتا ہے, میں پورا کروں گا. کوئی ہمارے پاس پروف نہیں, کوئی ثبوت ہے, کوئی یہ نہیں بتا سکتا میں اتنے سال تک زندہ رہوں گا. مائیکل جیکسن نے بڑی اس بات کی کوشش کی, اس کی فوڈ کو چیک کیا جاتا, گائے بگائے اس کے بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے, اس کی سکن کو چیک کیا جاتا, اس کے تمام جتنے بھی تھے ہر قسم کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اپنے پاس رکھے تھے, دانتوں کے, دماغ کے, کانوں کے, دل کے, جتنے بھی ہر ایک چیز اس کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی. اگر کوئی دل کا فالٹ ہو جائے, دل یاد رکھے اس کے لیے لوگ اس طرح سے ارینج کر رکھے, لوگ پاس کہ اگر میرے دل کا بھی کوئی پرابلم ہو مجھے مل جائے, اگر میرے گردوں کا پرابلم ہو مجھے کوئی گردہ کہیں سے مل جائے, اگر کوئی بلڈ کا پرابلم ہو مجھے اس نے بلڈ کے لیے بھی انتظام کر رکھا تھا کہ اس شخص کا میں بلڈ لے سکتا ہوں. مجھے یہ پرابلم ہوگی میں اسے یہ چیز کو لے کر اپنے جسم کے اندر ڈلوا سکتا ہوں. اس نے کہا کہ میں 150 سال تک میں زندہ رہوں گا, پر وہ جوانی کے ایام کے اندر ہی وہ اس دنیا سے رخصت کے کوچ کر گیا, کیونکہ ہماری زندگی کا پلان مقصد یہ تھا. اب جو مائیکل جیکسن کا ڈانس اس نے آزاد کیا, اس کی زندگی کا مقصد اچھا نہیں تھا. ڈانس کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اچھا مقصد تھوڑے, پر کیا ہے اس کا مقصد اچھا نہیں تھا, پلاننگ اچھی نہیں تھی, منصوبہ اچھا نہیں تھا, اس لیے وہ کیا ہوا, وہ موت اس کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اور آج ہماری زندگی کا بھی خدا سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خدا جب تک میری زندگی ہے, خدا جب تک آپ نے مجھے دنیا کے اندر رکھا, خدا میں تیرے گھر میں رہوں گا, میں تیرے سایہ کے نیچے, میں تیرے پروں کے نیچے رہ کر سکونت کروں, تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, اگر سبوت کی کتاب کے اندر دیکھا جائے, سبوت 10:27 میں لکھا ہے, دیکھ تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے پر خدا تجھے کیا کرے گا, سنبھالے گا, خدا کبھی تجھے نہ چھوڑے گا. ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے, اگر خدا کی کلام پاک میں سے دیکھیں, اگر ایوب کی کتاب کے اندر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے, بڑے غور سے دھیان سے سننے والی بات ہے. جن کے پاس بائبل مقدس سے مرسا نکال سکتے ہیں, ایوب کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ بھی لکھا ہے, انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. اور 5ویں آیت کے اندر کیا خوبصورت بات لکھی ہے, اس کے دن تو ٹھہرائے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے, اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا. آپ ان حدوں کو پار نہیں کر سکتے. آپ اپنی زندگی کا اب مقصد دیکھیے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور ہم قرآن کے کلام پاک میں سے ہم یہ 2 موت کے تعلق سے سیکھا, نمبر 1 روحانی موت, نمبر 2 جسمانی موت. اب جو تیسری ہم موت کے تعلق سے سیکھیں گے یہ دوسری موت ہے. اور یہ دوسری موت ہے کیا چیز؟ دوسری موت ہمیشہ کی آگ ہے. اگر خدا کی کلام پاک میں سے دیکھیں یوحنا عارف کا مکاشفہ, جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. اس آخری ہم ریفرنس کو دیکھیں گے. خدا کی کلام پاک میں کچھ شیول کیا ہے, یہ دوسری موت ہے. پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی دوسری موت ہے. یہ کون سی موت ہے؟ یہ دوسری موت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا کی کلام پاک میں سے یہ دوسری موت ہے, یہ دوسری موت ہے. اور یہ جو تیسری موت ہمیں نظر آتی ہے, یہ نمبر پوائنٹ تیسرا ہے, پر یہ جو ہے کون ہے؟ یہ دوسری موت ہے. بائبل مقدس مکاشفہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ کون سی موت ہے؟ یہ دوسری موت ہمیں نظر آتی ہے. اور جو برے کام کرتے ہیں, جو بائبل کو نہیں پڑھتے, جو گالیاں دیتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, جن کا خدا نے منع کیا ہے, اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم اس آگ کے ہم وارث ہوں گے, ہم اس آگ کے اندر ہم
جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ہم اس گندہ کی آگ کی چیل کے اندر ڈالے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اور خدا کی کلام پاک میں کہا ہے بھیڑوں اور بکریوں کو الگ کیا جائے گا. بھیڑیں کون ہیں؟ بھیڑیں اور بکریوں کو الگ کیا جائے گا. بھیڑیں وہ ہیں جو خدا کی آواز کو سنتی ہیں. بھیڑیں وہ ہیں جو خدا کی کلام پاک پر عمل کرتی ہیں. اور خدا ان کو کیا کرے گا؟ ان کو الگ کرے گا. اور بھیڑیں خدا کی آواز کو سنے گی، برکت ہوگی. اور خدا ان کی زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ کام کرے گا. وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوگے. وہ اس جگہ پر ہوگے جن کا میرے اور آپ کے یسوع مسیح ڈاکو سے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور آپ اس فردوس کے اندر جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں ایک مثال آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جو تھامس ایک خدا کی خادمہ تھی. نام سننے کو یہ مردانہ نام نظر آتا ہے، پر یہ خدا کی خادمہ جو تھامس اس اور خادمہ کا یہ نام ہے. اور یہ خادمہ خدا سے کہنے لگی خدا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس جگہ پر جانا چاہتی ہوں. اس نرک کو میں خوابوں میں رویا میں دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی بک کے اندر میں لکھ سکوں کہ نرک ایسی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا خدا نرک کے اندر میں جانا چاہتی ہوں، مجھے دکھا، میں تیرے ساتھ اس جگہ پر جانا چاہتی ہوں. میں اس نرک کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. اب سورگ کو دیکھنے کی منتظر نہیں ہو رہی، کیا میں نرک کو دیکھنا چاہتی ہوں. میں بائبل کے اندر میں نرک کے تعلق سے میں نے تو سیکھا ہے، پر میں خدا میں خود بھی اس جگہ پر جانا چاہتی ہوں. اب وہ جہاں پر گئی اس نرک کے اندر، اب جو تھامس جب خدا وہ خوابوں کے سینے رویا کے زندگی جب اسے لے کر گیا اور آسمان پر جو گئی اور اسے ایک آواز آنا شروع ہوئی. اب جو آواز آئی ہے وہ ایک عورت کی آواز اسے سنائی دیتی ہے اور کہتی ہے جو تھامس جو تھامس جو تھامس میری بیٹی مجھے بچا مجھے بچا مجھے بچا. اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ آواز مجھے سنی لگتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک آواز آتی ہے، ایک آدمی کی آواز آتی ہے جو تھامس ہے میری بیٹی مجھے بچا. اے خدا کی خادمہ مجھے بچا، میں اس وقت اس نرک کی آگ کے اندر ہوں، میں اس نرک کی آگ میں جل رہی ہوں، مجھے بچا. اور وہ خدا سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے خدا یہ آواز مجھے سنی لگتی ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون ہے؟ خدا نے کہا ہاں میں تجھے بتا سکتا یہ کون ہے. پہلے جو تجھے آواز آئی ایک تیری ماں کی آئی اور دوسری تیرے باپ کی آئی. تیری ماں اور تیرا باپ جو ہے نرک کے اندر ہے. اپنی بک کے اندر لکھ دے، دنیا کو یہ بتا دے کہ میں اس نرک کے اندر سے ہو کر آئی. میرے باپ اور میری ماں نے مسیح کو قبول نہیں کیا. میری ماں اور میرے باپ نے خدا کے کلام پاک کو سن کر انسنا کر دیا. خدا کی حضوری میں نہ جاتے، دعائیں نہ کرتے، بائبل نہ پڑھتے، شکر گزاری نہ کرتے، خدا کی طرف رخ نہ کرتے، خدا کی طرف رجوع نہ کرتے. اور وہ نرک کی آگ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. اور وہ کہتی کہ خدا سے میں بھی یہ دعا کرتی ہوں. اور وہ خدا کے حضور میں سار رونے لگی اور اپنے ماں باپ سے کہنے لگی کاش کہ جب مجھے خدا نے چنا تھا میں آپ سے کہتی تھی آپ بھی خدا کو قبول کر لو، پر آپ نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا. اور اس وقت آپ آگ کے اندر مبتلا ہو چکے ہو. اب میرا اور آپ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ جو برا کام کرتا ہے خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے جیسا تم بوگے ویسا تم کاٹو گے. دنیا کے اندر ماں اور باپ آپ نے کچھ اچھا بویا نہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیا. آپ اس نرک کے حقدار ہیں. اور میں نے مسیح کو قبول کیا، میں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا. اور وہ کہتی کہ میں دنیا میں جا کر یہ بتاؤں گی کہ اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو، اگر اس سورگ کے اندر جانا چاہتے ہو کہ خدا کے کلام پاک کو اپنی زندگی کے اندر ہو اور کبھی خدا سے دوری کو کبھی نہ لے کرو. آدم اور حوا نے دوری کو لیا اور وہ خدا سے دور ہو گئے، جدا ہو گئے. اور جب ہم بھی خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، روحانی موت ہم پر واقع ہوتی ہے. خدا اس کلام پاک کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. بلند آواز سے کہیے